اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ایک نیا سلسلہ مضامین کا شروع کیا جا رہا ہے، بہت اہم ہے۔ اس میں یقیناً ایک سے وہ سب 10 12 15 ایپیسوڈز ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایپیسوڈز ہو چکے ہیں شکر اور صبر اور توکل کے اور تقوی کے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود تھا کہ انسان کی جو ہے وہ تخلیق کرے، اس کے تخلیق کے مقاصد، تخلیق کے مراحل۔ اور اب یہ نیا سلسلہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اعمال میں سے نماز اور زکوٰۃ، یہ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت، یہ کہ فرض ہے، کیسے فرض ہیں، کہاں ہے کہ یہ فرض ہیں، اہمیت ان کی کیا ہے دونوں کی، اور فوائد کیا ہیں، اور جو کریں گے پابندی ان کی وہ تو فائد ہیں، تو جو نہیں کریں گے تو پھر سزا۔ یعنی فرض جو بھی ہو اس پہ یہ نہیں کہ کریں گے تو اجر ہے، تو نہیں کریں گے تو اجر نہیں پھر سزا ہے اس کا۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر صورتوں میں، بلکہ میں نے جو کاؤنٹ کی 40 صورتوں میں جو ہے وہ نماز کا ذکر آتا ہے، اور ایسے ہی بیشتر جو صورتیں ہیں ان میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور ان میں 30 جگہ آیات ایسی 35 میں نے کاؤنٹ کی تھی، قریباً 35 ہیں یا ہو سکتا ہے 36 ہوں، یہ جو ہے جن میں ایک ہی آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ذکر ہے۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی ان میں یہ نہیں کہ یہ آپ نماز پڑھ دے تو زکوٰۃ میں گنجائش ہو جائے گی کچھ آپ کو رخصت کی، یا زکوٰۃ دے دی تو کوئی نہیں، نماز کبھی نہ پڑھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دونوں لازم ملزوم کر دیا، دونوں کو ساتھ آیات میں، قریباً 3 درجن آیات جو ہے اس میں ساتھ ذکر کر کے، اور یہ 40 صورتوں میں ہے۔ یہ 40 صورتوں میں تو نماز کا ہے ذکر، خاص طور پہ خالص نماز کا، مگر اگر یہ حساب لگائیں کہ نماز ہے، سجدہ، رکوع اور یہ سب، تو 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے قرآن پاک، اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو شروع میں ہی سورہ جو فاتحہ ہے اسی میں ہی اس کا نماز کا بھی ذکر آ جاتا ہے، جہاں عبادات کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ سورہ جو فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں، 7 کی بھی اہمیت پہلے میں بیان کر چکا ہوں، 7 مثانی آتا ہے، آگے آئے گا اس کا ذکر۔ تو اس میں جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ جو ہے انصاف کے دن کا مالک ہے، جو ہمارے اچھے برے حساب کا جو حساب لے گا یوم قیامہ کے دن۔ اور اے پروردگار ہم تیری، اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا جو حکم ہے وہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد پاتے ہیں۔ چوتھی آیت جو ہے وہ یہ ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلاؤ، اور چھٹی یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غصے ہوا، ناراض ہوا۔ اور ساتویں جو ہے کہ ساتویں کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہی میں پڑے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ یہ 7 جو ہے، اس میں چوتھی جو آیت ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے بہت اہم نماز کے خاص طور پہ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا۔ سورہ فاتحہ کو سمجھا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کا جو راز ہے، یا قرآن پاک کا جو نچوڑ خلاصہ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو، اور دباچہ بھی قرآن پاک کا۔ تو اس کا جو راز ہے یا خلاصہ ان 7 آیات کا وہ یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فوکس کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے آیت، یہ 5ویں آیت ہے شاید، یہ کہ ہاں 5ویں آیت۔ تو یہ جو ہے
اس لیے بہت اہم ہے۔ نعبد جب عبادت آ گئی تو اس کا مطلب عبادت میں نماز پہلی چیز نماز ہی آتی ہے پہلی چیز، تو اس لیے یہ نماز کا ذکر ہی یہیں آ گیا، سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی نماز، پہلے سے ہی پہلی جو صورت ہے اسی سے۔ تو اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک اور خصوصیت سورہ الحجر کی آیت 87 میں بیان کی گئی کہ جہاں 7 مثانی وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قرآن عظیم قرآن عطا کیا، اور اس کے ساتھ ایک 7 آیات والی جو ہے وہ صورت، وہ اس کا یہی مفسرین نے بتایا کہ یہی سورہ فاتحہ ہی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی ایک اور اہمیت جس میں یہ آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی کی ہے، صرف اسی کے لیے ہے، اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ توکل ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آیت 3 ہے، 3 آیت سورہ بقرہ، اس کے بعد اس میں بھی یہ جو ایمان کے بنیادی جو ہیں احکام وہ بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلا اور دوسرا تو ہے، یہ ابھی آ جائے گا کہ پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرا ہے کہ جو غیب اور یعنی فرشتوں وغیرہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ تیسرے پہ آیا ہے کہ نماز کا جو حکم ہے، اور جو آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور چوتھے میں ساتھ ہی آگے چوتھے میں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ، دیکھیں یہاں بھی ساتھ ساتھ 3 میں نماز اور چوتھی آیت میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی جو ہے کام ہے اسلام کے قرآن کے دین کی وہ بیان کی ہے، اور جن میں خصوص کے ساتھ تخصیص کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ نماز جو پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو کتابیں پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئیں ان سب پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یہ تو ایمان میں آ جاتی ہیں باتیں، اور آخرت کے حساب کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یہ بھی ایمانیت کی بہت بنیادی ہے کہ آخرت کا ایمان۔ تو سورہ فاتحہ میں جس عبادت کا حکم فرمایا اس کی تشریح سورہ بقرہ کی 4 آیات میں بھی فرما دی، اور فرمایا کہ ان احکام کو پختہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ ماننا اور ان پر عمل کرنا ہی عبادت ہے۔ جتنے یہ بتائے احکام، اس کے علاوہ بھی مگر مخصوص خاص تخصیص یہ ان کی جن کا ذکر یہاں کیا، مگر قرآن کے سب جو بھی ہیں نیکی کے بلائی کے کام وہ عبادت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الزاریات کی آیت 56 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اور جنوں کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی سمجھے عبادت کے لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا تو میری ہی تم نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں پہلی چیز نماز، پھر تو باقی بھی احکام ایکسکلوڈ کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے احکام، مگر وہ فوقیت ہو جاتی ہے کہ پہلی چیز نماز ہے، اور پھر ان آیات کے مطابق دوسری وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح ان 5 احکام جن پر دین کی عمارت کھڑی ہے، جن کو 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں، اس میں بھی پہلی چیز نماز ہے، اور دوسری زکوٰۃ ہے، اور پھر روزہ ہے، اور جو ہے وہ روزہ ہے، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور حج۔ تو یہ جو اور آخرت پہ ایمان جو ہے وہ رکھنا، تو ان میں خاص طور پہ جو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ستون ہیں دین کے، ان میں نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی بے حد یعنی اہمیت نہیں ہے، یعنی فرض ہیں، یہ ابلیگیشنز ہیں 2 جن کو کوئی آپشنز نہیں ہیں، ان سب میں سب کو کرنا ہے۔ تو کسی کو بھی ترک کرنا ان میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر توبہ نہ کی جائے تو پھر اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے انسان۔ تو قرآن مجید کے شروع میں نماز جو حقوق اللہ میں افضل عبادت ہے
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو زکوٰۃ ہے، جو حقوق العباد میں افضل عمل ہے، ان کا بیان جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا بہت ساری آیات میں، اور ان کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ حدیث رقم 4239 جو ہے، اس کی شرح یہ ابن ماجہ کی ہے، اس کی شرح جو ہے جو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کی، یہ سنن ابن ماجہ کی جو حدیث کا میں نے بتایا، اس میں یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، یعنی کتنی زیادہ اس کی فوقیت اور افضلیت بیان ہوئی۔ تو قرآن مجید میں نماز کا ذکر اور اس کے قائم کرنے کا حکم قریباً 100 آیات میں نے کاؤنٹ کی، وہ قریباً 98 بنی، تو چلو 100 ہی ہو گئی قریباً، اور 40 صورتوں میں یہ بیان ہے نماز کا۔ یہ میں نے خود کاؤنٹ کیا تو بتا رہا ہوں، 40 ہو سکتا ہے کوئی ایک اور صورت بھی ہو، یا مگر 40 کا تحر کیا ہے، 40 سے کم نہیں ہوگی۔ تو جو اس کی فرضیت پر دلالت کرتا ہے، یہ کتنی فرض اور بھی ہیں، مگر ان میں بھی پرائرٹی ان بھی یہی ہے اس کی نماز کی۔ اور نماز جو ہے وہ آداب کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورا فوکس دھیان کے ساتھ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی، ہم پہ بھی وہی ہے کہ ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ نماز ایسی چیز ہے، دنیا کسی خطے میں چلے جاؤ تو نماز جو ہے وہ چل رہی ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ، کوئی معمولی معمولی اختلاف، یہ کہ ہاتھ اوپر باندھے نیچے باندھے نہیں باندھے، یا کوئی چھوٹے موٹے کوئی اختلاف، کچھ اوقات کا کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر کوئی فرقہ جو ہے مسلمانوں کا اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں نماز نہیں ہے، یا یہ 5 نمازوں کے سبھی قائل ہیں۔ خاص طور پہ فرض نماز، نفل میں اس میں ہو سکتا ہے کسی کو ہو کہ ایسے کرنے ہیں، اتنے پڑھنے ہیں، یا اتنے کام ہیں، یا زیادہ ہے اس میں، مگر فرض نمازیں وہی ہیں سب مسالک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان کو ادا کریں گے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی پھر آخرت میں، اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے ہر بالغ مرد عورت اس کو جو ہے اس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کو ادا کرو، جبکہ زکوٰۃ اور روزہ اور حج جو ہے ان کا بھی حکم ہے، مگر وہ جو ہے وہ بعض کسی کے وسائل ہیں تو اس پہ فرض ہے، کسی کی صحت اجازت دیتی ہے تو اس پہ ہے، کوئی سفر پہ ہے تو اس کو کوئی گنجائش رعایت دی ہے، تو مگر نماز جو ہے وہ کسی پہ کوئی رعایت نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، صرف ایک ہی ہے کہ وہ ہوش میں ہی نہ کوئی انسان ہو کسی وقت، تو وہ ہے بس۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ مخصوص کہ اس میں کوئی رعایت گنجائش نہیں ہے، نہ بالغ عمر ہے تو اس کے بعد کہ کوئی اور گنجائش نہیں، اللہ اس کے ہوش ہی نہیں کسی کو۔ تو اس کے اور ایک اہمیت ہے اس کی نماز کی جو فرضیت یا اہمیت کہہ لیں، یہ قمری سال کے 7ویں مہینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف تشریف لے گئے، اور 7واں آسمان پہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے جو احکام ملے، ان میں نماز جو ہے وہ سب سے بہت اہم تھی، اور نماز کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی زیادہ پہلے تھی، شاید 500 ہوئی، تو اس سے پھر آہستہ 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 کم کر کے پھر 5 جو ہے فرض ہوئیں۔ تو یہ 7ویں آسمان اور 7ویں قمری مہینے، اور پھر اس کا ذکر سبع مثانی میں جو ہے وہ 7 صورتوں والی سورہ فاتحہ میں، یہ دیکھیں کتنے ہیں یہاں، 7 نماز سے جو منسلک ہے، تو 7 کی اہمیت اور اس کا سگنیفیکنس تو میں 25-30 سال سے بتا رہا ہوں دوستوں کو، اور مختلف اوقات میں 2 سال سے قریباً مختلف صورتوں میں جو آیات کوئی آتی ہیں یا بیان میں 7 کی اہمیت بیان کرتا رہا ہوں، اور اس پہ میں نے کچھ مہینے پہلے ایک بیان بھی اپلوڈ کیا تھا 7 اور 19 جو ہے اس کی اہمیت کے متعلق۔ تو اس بیان میں قرآن مجید کی کچھ مزید آیات کا ذکر ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ نے
نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا ایک ساتھ حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور پھر کے ادھر ادھر ہو گئے اور توجہ نہ دی اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ یہ بنی اسرائیل کو تنبیہ ہے، مگر یہ اس وقت ان کو تھی، اب یہ ہمارے لیے تنبیہ وہی ہے کام ہے بالکل۔ یہ عبادت اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں محتاجوں کے ساتھ بھلائی اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، ان کو بھی تھا، ہمیں بھی ویسے کہ ویسے بالکل۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اوہ یہ تو بنی اسرائیل کو تھا، ہماری خیر ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی، نہیں، بالکل یہ ایسی باتیں سوچنا بھی اور نہیں جائز، یعنی ذہن میں بھی نہیں لانا چاہیے۔ جو فرض ہے وہ فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس کی آپ کو نہیں۔ اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کسی چیز کو معاف کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حساب ہوگا، اور حساب ہوگا جو کچھ لے کے آؤ گے، 7 اعمال آگے آئے گی آیت وہ بھی۔ تو اس کے بعد آیت ہے 110 سورہ بقرہ کی ہی آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ وہی میں نے کہا کہ جو آگے لے کے آؤ گی اعمال تو وہ سب کا حساب ہوگا، برابر حساب ہوگا، کہیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اس کا ترجمہ، نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ دیکھیں اس میں بھی سب آیات میں نماز زکوٰۃ کا ساتھ ذکر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپشن نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو تو زکوٰۃ نہ دو تو زکوٰۃ ادا کرو، نماز کوئی بات نہیں۔ اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے، اور یہاں بھلائی نماز زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نماز زکوٰۃ سے جو بھلائی آگے بھیجو گے، خاص طور پہ، ویسے تو ہر ایک بھلائی کا ہی ہے، مگر خاص یہاں نماز زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پالو گے اس کا ثواب اور اس کا اجر اور نتیجہ بھی۔ صرف اس کا ثواب اور وہ تو ہے ہی، اجر، اس کا اجر اور یہ ہے کہ جنت، اور سزا پھر اس کا وہ اپوزٹ جو ہے۔ تو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تنبیہ ہے، جہاں بھی آتا ہے نا ایسا، ان اللہ بما تعملون بصیر، کی یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لکھے جا رہے ہیں آپ کے اعمال۔ تو یہ بہت شدید تنبیہ ہے اس آیت میں بھی کہ دونوں کے نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور جن پہ بھی فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنی تو وہ ان کے لیے بہت فرض ہے، اجر ملے گا اور آخرت میں کامیابی اس کے لیے ملے گی۔ جو بھی آگے بیچو گے ان کا ثواب، نمازیں کتنی بیچو گے، زکوٰۃ کتنی بیچو گے، تو ان کا آگے جا کے پالو گے سب کچھ۔ اور جگہوں پہ آیا ہے تو زندگی میں ہی ہے، یہ کچھ کر سکو گے، بعد میں تو آپ کی مال دولت سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تیسری آیت بھی سورہ البقرہ کی بہت اہم ہے، یہ بھی 43 آیت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس کا ترجمہ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو، وہی دونوں چیزیں ساتھ اسی آیت میں۔ اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ خدا جھکنے والے جو ہے، ایک تو نماز ہے، اور جو بھی نیکی کے کام جو بھی کر رہے ہیں لوگ، تو ان کے ساتھ مل جاؤ۔ نیکی کے کام کرنے والے، نماز ہے تو نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز، اور جو بھی نیکی کے کام کرنے والے ہیں، بھلے کام کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جھکنے والے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ مل جایا کرو، نیکی کے کام میں ان کی مدد کرو۔ اور آیات میں آتا ہے کہ نیکی کے کام میں مدد کرو تو بھلائی کے کام میں مدد دو، تو برائی کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو، پر کوشش کرو روکنے کی۔ تو یہ جو ہے بہت اہم آیت ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی آیت وہ بھی سورہ البقرہ کی ہے، آیت 177، وہ بے حد اہم۔ یہ تو جو ہے آیت نیکی کی آیت کہتے ہیں اس کو، یا نیکیوں کی آیت، آیت البر کہتے ہیں اس کو،
جس میں بہت اکٹھی کی گئی ہیں، جن کا تذکرہ اور جن کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نیکیوں کا وہاں کاؤنٹ کیا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ. تو ان میں نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ وسط میں، اس آیت کے قریباً وسط میں وہ آتی ہے تاکید کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. باقی اور احکام بھی ساتھ ہیں، وہ اب موقع نہیں، اس آیت کے لیے علیحدہ جو ہے وہ لیکچر چاہیے. اور اس میں سارے جتنے ہیں احکام وہ بتائے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک، اور یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں اور ان کے حقوق، اور باقی جو حقوق ہیں، اور قرآن مجید کے جو باقی احکام ہیں، اور توحید اور شرک نہ کرنا، اور آخرت پہ یقین اور پختہ ایمان، سارے جتنے بڑے بڑے احکام ہیں وہ سب کا ذکر فرمایا کہ یہ ہیں سارے نیکی کے کام. مگر اس میں جو کہا و اقام الصلاۃ و آتا الزکوٰۃ کہ نماز ادا کرو، پڑھو اور زکوٰۃ دو، یہ قریباً اس آیت کے وسط میں آتا ہے. تو اس کے بعد 5ویں آیت جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، 277 آیت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کا ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے، یہ تو ایمان تو لے آئیے، مومنوں کے لیے اب آگے حکم، تو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ایمان کے بعد پھر نیک عمل بھی کرتے رہے، اور نیک عمل کے ساتھ یہ تو جنرل ہو گیا، نیک عمل مخصوص نہیں کیا کوئی کہ یہ نیک عمل یہ مگر مخصوص کیا کیا نام لے کے، وہ ہے نماز پڑھتے رہے اور جو زکوٰۃ دیتے رہے. یہ دو کا خاص طور پہ ذکر، اس کا مطلب ہے کہ ان کی افضلیت، ان کی فوقیت، ان کی اہمیت بیان کی. ان کو ان کاموں کا صلہ خدا وہ دے گا اور اس کے پاس ملے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے قیامت کے دن. اور ان لوگوں کو نہ کچھ خوف ہے یا ہوگا، اور نہ ان پہ کوئی غم ہوگا اس وقت. جو یہ دو چیزوں کا جو خاص طور پہ، نیک اعمال تو جنرل ہو گیا سب، مگر مخصوص خاص طور پہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص ان پہ فوکس کرنا ہے نماز اور زکوٰۃ میں. کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ جب نماز اور زکوٰۃ پہ جو فوکس کر لیں گے، اور دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرض ہیں تو ان کو وقت پہ ادا کرنا، باقی تو آسان ہو جائیں گے. باقی احکام پہ چلنا، روزہ بھی رکھنا آسان، حج بھی آسان ہو جائے گا، باقی بھلائی کے کام بھی کرنے آسان ہو جائے گی. اس لیے ان دو پہ جو فوکس کر لیں، یہ دو جو ہے اعمال، یہ رئیس الاعمال کہہ لیں، یعنی جو اعمال جو ہے ان کی جڑ ہے، یعنی یہ جڑ دو جو ہے، اس پہ اگر کریں تو اس سے باقی شاخیں جو ہیں اعمال کی وہ جو ہے پھوٹ پڑیں گی انہی سے. تو جیسے درخت کی جو ہے وہ جڑ سے نکلتی ہیں باقی چیزیں، شاخیں، تو ایسے یہ جڑ ہے، یہ ایمان کی جو جڑ ہے، یہ دو چیزیں جو کہہ سکتے ہیں آپ، نماز اور زکوٰۃ. یہ کئی حدیث میں ایسی بیان ہوا ہے، 20 احادیث آپ کو مل جائیں گی ساستہ میں بھی اور دوسری احادیث میں بھی، جو نماز اور زکوٰۃ کے خاص طور پہ اس میں ہیں، اور باقی بھی اعمال کے متعلق ایسے ہی ہے. تو اس کی تفسیر میں نے بیان کر دی ہے، جو میں نے لکھی ہے وہ ایسے: ایمان والوں کو دیگر نیک اعمال کے ساتھ بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور اگر وہ ایسا کرتے رہے تو انہیں ان اعمال کا خدا بہت اچھا صلہ دے گا، اور وہ آخرت میں کسی غم اور خوف میں نہیں ہوں گے. تو یہ تو ترجمہ ہو گیا. اب اس کو کنکلوژن جو ہے آج کے بیان کا وہ یہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی سورہ البقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ایک ہی آیت میں نماز اور زکوٰۃ کا مومنوں کو حکم فرمایا ہے، اور ان کو بشارت دی گئی ہے کہ ایسا کرنے سے اور دیگر نیکی کے کام جن کا قرآن پاک میں حکم فرمایا وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور ایسے مومنوں کو آخرت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مددگار، سب ان کا کارساز بن جائے گا، ان کا مددگار بن جائے گا. تو دنیا میں بھی ان کو خوف و غم نہیں ہوگا، وہ صبر کرنے والے ہوں گے، وہ شکر کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے ہوں گے.
تو یہ جو متقین ہیں ان کی بات جو ہے ہو رہی ہے، تو سب متقین، نماز تو زکوٰۃ لازمی ہے، متقین کے جو تقویٰ کا پہلی دو چیزیں ہیں وہ یہی ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اس میں بھی جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بشارت دی کہ وہ جنت انہی کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ نماز کے متعلق ایک حدیث اب آخر میں بیان کرتا ہوں آپ کو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے یا محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ یعنی یہ دیکھ لیں آپ نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت اور نماز کی فوقیت، اور سب سے پہلے یہی کہا کہ نماز وقت پہ پڑھو، پہلی چیز یہی کرو، نماز وقت پہ پڑھو۔ یہ نہیں، اس سے کوئی مطلب بالکل نہیں کہ باقی کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں، مگر نماز جو پڑھتا رہے گا وہ اس میں اور احادیث آتی ہیں کہ جو وہ باقی کام آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا، برے کام، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کچھ ایسا، آہستہ آہستہ وہ کام چھوٹ جائیں گے۔ یہ بھی ایک اور حدیث ہے۔ کوئی ایک آیا تھا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بھی ایک حدیث سے ہے کہ جی مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں چوری کی عادت ہے مجھے اور میں چوری کرتا ہوں، جیسے بھی ہے یہ مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے، مگر میں کیا کروں، کیسے چھوڑوں؟ انہوں نے کہا نماز پڑھتے ہو باقاعدگی سے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں بس نماز باقاعدگی سے نہ چھوڑنا، پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز کو باقاعدگی وقت پہ پڑھتے ہو، یہ چیز سے چھٹ جائے گی۔ چھوڑ دو گے تو ہوتے چھوڑ دو گے بری باتیں، اور یہ چوری کے ساتھ چوری بھی چھوڑ دو گے۔ تو یہ ہے اصل بھی، اس لیے ہے کہ نماز کی فوقیت اور افضلیت بیان کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ باقی کام، برے کام جو ہے وہ کرتے رہو ساتھ، مگر یہ ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ انسان چھوڑ دیتا ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے چھوڑنے میں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ مسلم اور بخاری دونوں میں ہے۔ اور پھر حضرت ابن مسعود نے دوبارہ اور پوچھا کہ جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ، اس نے لیکن نماز کے بعد دوسری چیزیں بتائی، افضل ترین عمل وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس لیے ہر کسی کو یہ بہت سوچنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ نماز کے بعد یہ چیز جنت کی کنجی ہے۔ بس یہ دونوں چیز، ایمان تو ہے ہی نا، یہ مومنوں کی ہی بات ہو رہی ہے، جن نے ایمان تو پہلے لیا ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر اور کیا، یعنی تیسرے نمبر پہ کیا عمل ہے جو کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ دیکھیں جہاد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد ہے جہاد کا بھی بات، یعنی والدین کو چھوڑ کے تو پھر جہاد بھی، اس کا مطلب ہے کہ مشکل ہے۔ تو جہاد اس وقت تو جنگ کی بات ہو رہی تھی، یا اس وقت بھی جنگ اور نفس دونوں کا جہاد، بلکہ نفس کے جہاد کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔ تو نفس کا اپنی خواہشات کو قابو رکھنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق اپنی خواہشات کو قابو رکھنا، خواہشات جو ہے وہ اس کو بڑھنے نہ دینا۔ نفس جو ہے انسان اور شیطان تو ورغلاتا رہتا ہے کہ کوئی اچھائی بھلائی نیکی کا کام نہ کرے، اپنا مال خرچ نہ کرے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، یہ وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، احکام ہیں، ان پہ پابندی کے ساتھ جو ہے عمل کرتے رہنا، تو یہی ہے جہاد، اور یہی ہے تقویٰ بھی، کہ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے آگے نہیں سوال کیا، اس لیے کہ آگے بھی میں کچھ کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ اور مزید بتاتے۔ تو یہ بہت ہی اچھی آیات ہیں جن میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت اور ان کے فوائد اور نہ کرنے کا سخت سزا ہے، وہ اس کا ذکر آٹومیٹک ہی ہے کہ وہ پھر سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو، میری اولاد، آپ کو یہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی، جن پہ نماز تو سب پہ ہے فرض، اور جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ بے حد اہم، یہ دونوں جو ہیں عبادت ہے، نماز اور
اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے افضل اور بندوں کے حقوق میں سب سے افضل زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک میں ہے، اور خاص طور کے زکوٰۃ کا بھی ذکر 100 سے زیادہ دفعہ ہی ہوگا، یہ میں نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود، مع السلامہ۔